ہم بات کر رہے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو ظلمن شہید کرنے والے یزید کی۔ ناظرین، یزید وہ بد نصیب انسان ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام کے قتل کا سیاہ داغ بلیک ڈاٹ لگا ہوا ہے، اور جس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی ہے، اسے لان تان کرتی ہے، اور قیامت تک اس کا نام ذلت کے ساتھ لیا جاتا رہے گا۔ یزید سن 25 ہجری میں دمشق میں پیدا ہوا۔ یہ نہایت موٹا، بہت زیادہ بالوں والا، بد اخلاق، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم اور بے ادب گستاخ تھا۔ یہ محرمات یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے، ان کے ساتھ نکاح کو رواج دینے والا، سود اور دوسرے حرام کاموں کو کھلے عام کروانے والا تھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مبارک زمانے میں وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کو یزید کے فتنے سے آگاہ فرماتے رہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ میری سنت کا پہلا بدلنے والا یعنی اسے چینج کرنے والا، ختم کرنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ ناظرین، یزید کے ظلم و ستم کی داستانوں میں کربلا صرف ایک چیپٹر ہے۔ اس بدبخت نے واقعہ کربلا کے بعد بھی بہت سی بے ادبیاں کی اور ظلم ڈھائے تھے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اس ظالم کے پاس پہنچا، اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک اسٹک تھی، ایک ڈنڈی تھی۔ وہ اس اسٹک کے ذریعے سر مبارک کو چھونے لگا۔ اس وقت وہاں پر ایک کرسچن بادشاہ روم کا سفیر موجود تھا۔ وہ سر مبارک کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر حیران ہو کر بولا کہ ہمارے یہاں ایک آئلینڈ کے چرچ میں عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے کھر کا نشان ابھی تک محفوظ ہے۔ ہم ہر سال دور دور سے اس کی طرف حج کی طرح جاتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں، اور اس کی ایسی رسپیکٹ کرتے ہیں جیسے تم اپنے کعبے کی۔ تم نے تو اپنے نبی کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ باطل پر ہو۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ یزید کی آزادیوں کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ بالکل بے لگام ہو گیا تھا، اندھا ہو گیا تھا، اور ہر قسم کی برائیوں کا بازار گرم ہو گیا تھا۔ زنا، ہومو سیکچویلٹی، حرام کاری، بھائی بہن کا نکاح، سود، شراب وغیرہ اوپنلی رائج ہو گئے تھے، یہاں تک کہ لوگوں میں نماز کی پابندی تک اٹھ گئی تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد اس بدبخت نے مسلم بن عقبہ کی لیڈرشپ میں 20,000 کا لشکر مکے اور مدینے پر اٹیک کرنے کے لیے بھیجا۔ یزید نے مسلم کو حکم دیا کہ مدینے کے لوگوں کو 3 دن تک مہلت دینا، مان جائیں تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ ان سے جنگ کرنا۔ جب تم انہیں شکست دے دو تو 3 دن تک مدینے میں لوٹ ماری مچانا، وہاں کا مال، روپیہ، ہتھیار اور غلہ یہ سب تمہاری آرمی کا ہے۔ یہ انسٹرکشنز لینے کے بعد مسلم بن عقبہ 20,000 کی آرمی کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ ہسٹری میں یہ واقعہ حرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس واقعے میں یزیدیوں نے مدینہ منورہ میں وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا جس کے تصور سے روح لرز اٹھتی ہے۔ قتل و غارت گری اور اس طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیا گیا، 700 صحابہ کرام کو بے گناہ شہید کیا گیا، اور تابعین، حفاظ قرآن وغیرہ ملا کر کل 10,000 سے زیادہ لوگ شہید کیے گئے۔ لڑکوں کو قید کر لیا گیا۔ روضہ رسول اور منبر شریف کے درمیانی جگہ، جس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہاں پر گھوڑے باندھے گئے اور ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑتے تھے۔ معاذ اللہ، 3 دن تک مسجد نبوی میں لوگ نماز نہ پڑھ سکے۔ صرف سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے تابعین میں سے تھے، وہ مجنون بن کر وہاں حاضر رہے۔ آخر میں ان ظالموں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی گرفتار کر لیا، مگر پھر دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حرہ کی راتوں میں جس وقت یزیدیوں نے حملہ کیا تھا، میرے سوا دوسرا کوئی شخص مسجد نبوی شریف میں نہ رہ سکا۔ یزیدی جب مسجد میں آتے تو کہتے کہ یہ دیوانہ اس مقام پر کیا کر رہا ہے، اور نماز کا کوئی وقت ایسا نہ گزرتا جس میں اذان اور اقامت کی آواز مسجد نبوی سے میں نہ سنتا، پھر اسی اذان و اقامت سے نماز ادا کرتا۔ ناظرین، یزیدیوں کی لوٹ ماری، گرم بازاری اور گنڈا گردی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جب یزیدی فوج ان کے مکان میں گھسی اور کچھ نہ پایا تو انہوں نے آپ کی داڑھی کے سارے بال اکھاڑ دیے۔
اسی طرح اس خبیث لشکر نے ایک نوجوان کو پکڑ لیا۔ اس کی ماں فریاد کرتی آئی تو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو بے دردی سے شہید کر کے اس کا سر اس کی ماں کی گود میں دے دیا اور کہا کہ تو اپنا زندہ رہنے کو غنیمت نہیں سمجھتی کہ اپنے بیٹے کو لینے چلی آئی۔ جب مسلم بن عقبہ نے اہل مدینہ کو زبردستی یزید پلید کی بیعت اور اطاعت پر مجبور کیا تو ایک شخص جو قبیلہ قریش سے تھا اس نے بیعت کے وقت یہ کہا کہ میں طریقہ طاعت پر بیعت کرتا ہوں، معصیت پر نہیں، یعنی اچھے کاموں میں یزید کی بات مانوں گا، گناہ کے کاموں میں نہیں مانوں گا۔ تو مسلم نے اس کا بھی قتل کا حکم دے دیا۔ یزید کے حکم پر جب اس ظالم نے مدینہ منورہ میں قتل و غارت گری کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا تاکہ وہاں عبداللہ بن زبیر اور ان تمام لوگوں کا خاتمہ کر دے جو یزید کے خلاف ہیں، تو ناظرین اتفاقاً راستے میں اس پر فالج کا حملہ ہوا اور یہ بدبخت اسی فالج کی وجہ سے فوراً مر گیا۔ پھر اس کی جگہ یزید کے حکم کے مطابق ایک دوسرا ظالم حسین بن نمیر یزیدی لشکر کا لیڈر بنا۔ حسین بن نمیر کے لشکر نے مکے کو گھیر لیا اور مسجد الحرام پر حملہ کیا۔ انہوں نے منجنیق سے مسجد حرام پر آگ برسائی جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کا پردہ اور چھت پر آگ لگ گئی۔ منجنیق جنگوں میں یوز ہونے والا ایک قسم کا ہتھیار ہوتا ہے۔ یہ بالکل کرین کی طرح ہوتا ہے اور اس میں چیزوں کو دور دور تک پھینکنے کی ایبلٹی ہوتی ہے۔ آج کے دور میں ٹینک کو آپ اس کی ایک اپڈیٹڈ شکل کہہ سکتے ہیں۔ خیر ناظرین، ان منجنیق سے پتھر اتنی کثرت سے پھینکے گئے کہ حرم شریف کا پورا صحن پتھروں سے بھر گیا اور اس حملے سے مسجد حرام کے ستون تک ٹوٹ گئے، کعبہ شریف کی دیواریں کمزور پڑ گئیں اور چھت گر گئی۔ یزیدی پتھر برسانے کے ساتھ ساتھ آگ کے گولے بھی جلا جلا کر پھینکنے لگے جس سے خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی اور اس کا غلاف جل گیا، اور وہ دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربان کیا گیا تھا اور اس کے سینگ تبرک کے طور پر کعبہ شریف میں محفوظ تھے، وہ بھی جل گئے۔ اس حملے کی وجہ سے اس واقعے کے بعد اہل مکہ کا گھروں سے نکلنا دشوار ہو گیا تھا۔ آلموسٹ 2 مہینوں تک وہ سخت مصیبت میں مبتلا تھے۔ خیر ناظرین، یزیدی اور اہل مکہ کی جنگ جاری تھی، یزیدی غالب تھے، پھر اچانک ایک ایسی نیوز آئی جس سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ وہ نیوز تھی یزید کے مرنے کی نیوز۔ جی ہاں، یزید کے مرنے کی نیوز سب سے پہلے یہ خبر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ نیوز ملتے ہی آپ نے بلند آواز سے یزیدیوں کو پکار کر کہا کہ اے شامی بدبختو، تمہارا گمراہ سردار یزید تو ہلاک ہو گیا ہے، تو پھر اب تم ہم سے کیوں لڑ رہے ہو؟ شامی پہلے تو سمجھے کہ یہ عبداللہ بن زبیر کی کوئی چال ہے، آپ کی کوئی وار اسٹریٹجی کا پارٹ ہے، لیکن تیسرے دن جب انہیں ثابت بن قیس نامی شخص نے کوفہ سے آ کر یزید کے مرنے کی خبر سنائی تو اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا بدبخت سردار واقعی مر گیا ہے۔ اب ان کے حوصلے پست ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوج کے حوصلے بلند ہو گئے، جس کے بعد وہ سب کے سب حسین بن نمیر کے ساتھ بھاگ گئے اور یوں مکے والوں نے کچھ سکون کا سانس لیا۔ ناظرین، اگر یزید کی موت کی بات کی جائے تو یہ بدبخت اپنی موت سے پہلے ایک بہت ہی خطرناک اور اذیت دینے والی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ پیٹ کے درد اور انٹسٹائن کے زخموں کی تکلیف کی وجہ سے یہ ایسے تڑپتا تھا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ آخری وقت میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے معاویہ بن یزید کو اپنے پاس بلایا اور سلطنت کے بارے میں انسٹرکشنز دینے لگا کہ اسے یزید کے بعد کیسے سلطنت کے معاملات سنبھالنے ہیں۔ وہ بھی اسٹارٹ ہی ہوا تھا کہ اس کے بیٹے نے نہایت ذلت اور حقارت کے ساتھ اس سلطنت کی آفر کو ٹھکراتے ہوئے یزید سے کہا کہ جس تخت و تاج پر آل رسول کے خون کے دھبے ہوں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کے وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہوں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت غم اور درد سے اپنے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے اس بدبخت کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت کی وجہ سے وہ خنزیر یعنی سور پگ کی طرح چیخا کرتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد اسے سوئی کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ اس پر عجیب قسم کا اللہ کا قہر نازل ہوا تھا کہ وہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا ہی رہتا تھا۔ کسی صورت اسے چین اور سکون نہیں مل رہا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی اور مرنے کے بعد اس کی لاش میں اتنی گندی بدبو پیدا ہو گئی تھی کہ اس کے قریب جانا مشکل ہو گیا تھا۔ ناظرین، ہسٹری کی بکس میں اس کی موت کا ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ یہ ایک رومی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے بہت نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں اکیلے بلایا۔
یزید جب وہاں آیا اور وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے اس کو بدمست کر دیا، تو اسی دوران اس لڑکی نے ایک تیز خنجر نکالا اور اس پر لگاتار حملے کر کے اسے چیر پھاڑ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ جو بغیرت اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ دنوں تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت بنی رہی، پھر بالآخر اس کے کچھ نوکر چاکر ڈھونڈتے ہوئے آئے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دفنا آئے۔ دمشق شہر، یعنی جو اب ڈمیسکس ہے، کہ پرانے قبرستان بابو صغیر کے آگے کچھ اس کی قبر کا نشان تھا، جس پر آج سے کئی سالوں پہلے لوگ اینٹیں اور پتھر مارتے تھے، جس کی وجہ سے اکثر وہاں اینٹوں کا پتھر کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا۔ اب وہاں شیشہ اور لوہا گلانے کی بھٹی لگی ہوئی ہے۔ اس کارخانے میں شیشے کے برتن بنائے جاتے ہیں۔ لوہے اور کانچ کو گلانے کی بھٹی ٹھیک جس جگہ یزید کی قبر تھی وہاں بنی ہوئی ہے۔ گویا یزید کی قبر ہر وقت آگ میں جلتی رہتی ہے۔ یہ انجام ہوا اس بدنصیب انسان کا، قاتل اہل بیت کا اور کعبہ اور مدینے پر حملہ کرنے والے یزید کا۔